السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے صدقہ فطر کے تعلق سے پچھلے درس نمبر 27 میں آپ کو کافی کچھ باتیں بتائیں، اس کے مسائل بتائے، اس کی حکمت اور مقصد بتایا۔ امید کہ صدقہ فطر کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی، اور اسی کی روشنی میں آپ انشاءاللہ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے صدقات کو، خیرات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے تمام نیک اعمال اور سب سے بڑھ کر روزوں کو اللہ عز و جل قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 28واں درس ہے، اور اب چونکہ رمضان کے 27 دن ہو چکے، 2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ان 2 دنوں میں رمضان کے گزرنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف ہمیں دھیان دے دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 27-28 دن ہم نے کیسے گزارے۔ کہیں ایسا تو نہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لائے، آپ کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ سے پوچھا کہ آخر آج خلاف معمول آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کیوں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بد دعا دی، من ادرک والدیہ عند الکبر کلیہما او احدہما فلم یدخلہ الجنہ۔ جو شخص اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے، ان کا خیال نہ رکھے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی نافرمانی کرتا رہے، اور یہ والدین اسے جنت میں داخل نہ کرا سکیں، یعنی ان کی خدمت ہی نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا کہ جنت میں ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلے کا حقدار بن سکتا، تو والدین کے حقوق کی پامالی، والدین کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جایا، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اس بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر بد دعا کی، من ذکرت عنده فلم یصلی علیک۔ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام نہ کہے، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، من ادرک رمضان فانسلخ ولم یغفر لہ۔ کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے، اچھا ہٹا کٹا صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، رمضان کی اہمیت معلوم تھی، روزوں کی فضیلت اور اہمیت معلوم تھی، رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کرنے کا فضل اور نیکیاں کرنے کی اہمیت اس کو معلوم تھی، پھر بھی روزے نہ رکھ سکا، نمازیں نہ پڑھ سکا، صدقہ و خیرات نہ کر سکا، نیک اعمال نہ کر سکا کہ جس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی جاتی، اسے معاف کر دیا جاتا، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ لا الہ الا اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو رد کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ رمضان میں ہر رات کو، 29 راتیں ہوں یا 30،
رمضان میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب آئیے مقام غور و فکر تو یہاں ہے۔ دونوں حدیثیں آپ نے سنی کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اور مہینہ آیا گزر بھی گیا، اسے مہینے کی اہمیت معلوم تھی، اسے رمضان کی فضیلت معلوم تھی، اسے روزوں کا درجہ معلوم تھا، لیکن یہ نہ روزے رکھ سکا، نہ نمازیں پڑھ سکا، نہ اللہ کو راضی کر سکا کہ اس پر رحمت ہوتی اور اسے بخش دیا جاتا، نہیں بخشا جا سکا اس کو۔ ہمیں معلوم ہے نا، ہمیں رمضان کی، روزوں کی، نمازوں کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہے، ہمیں اللہ کے ذکر کی، صدقہ و خیرات کی، تلاوت کلام پاک کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہے، ہمیں دعاؤں کی، اللہ عز و جل سے مانگنے کی ضرورت اور اہمیت معلوم ہے۔ 28 دن گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے مومن بندوں کو رمضان کی ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمیں معلوم ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہمیں معلوم ہے۔ احتساب، اپنا جائزہ لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہائے رے وائے، ہائے رے ذوق آگہی، وائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ کہ ایسا تو نہیں کہ آیتیں ہم کو معلوم، حدیثیں ہم کو معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، شب قدر کی تلاش میں پورے عشرے میں کثرت سے عبادتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اس طرح تھے، سحری اس طرح تھی، افطار اس طرح تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اپنی عمر میں 3 بار پڑھائی ہے، ہمیں معلوم ہے، سب کچھ معلوم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح کے لیے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا اور وہاں سے اب لوگ باجماعت تراویح پڑھنے لگے، ہمیں معلوم ہے۔ شب قدر کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہمیں معلوم ہے۔ شب قدر میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، نوافل دعائیں مانگنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ رمضان میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، ہمیں معلوم ہے۔ اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، کثرت سے نیکیاں کر، اے برائی کرنے والے اب تو باز آ جا، ہمیں معلوم ہے۔ احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، ہم نے شعبان میں ہمارا حال، ہمارا معاملہ کیا تھا خالق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ۔ اور 28 دن جو ہماری لگاتار تربیت کی گئی، تربیت کے لیے ہم کو یہ جو پورا مہینہ دیا گیا، 28 دن گزر چکے، اب ہمارا حال کیا ہے؟ تو آئیے ہم آج 28ویں روزے کو یوم الاحتساب، اپنے احتساب، اپنے محاسبے کا دن بناتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ رجب میں، شعبان میں 2 ہی مہینے، بہت زیادہ دور تک جائیں گے ہم پریشان ہو جائیں گے، بہتر ہے لیکن دیکھ لیں، اپنے ماضی کو کھنگال لیں۔ اللہ عز و جل کی یہاں تو ہر لمحے کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی جوانی کا، اپنی پوری عمر کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے مال کے کمانے اور خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا بھی حساب دینا ہے۔ یسر اللہ یسر اللہ، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت الذی تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اپنا حساب، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ اللہ عز و جل ہمارا حساب لے، ہمیں خود ہی اپنا حساب لے لینا چاہیے۔ اگر ہم نے آج اپنا حساب لیا تو ابھی 2 دن باقی ہیں، ہو سکتا ہے 28 دنوں میں ہم وہ کام نہ کر سکے ہوں، ہو سکتا ہے 28 دنوں میں ہم سچی توبہ نہ کر سکے ہوں، ہو سکتا ہے 28 دنوں میں ہم استغفار کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے ہوں، لیکن اب ان 2 دنوں میں اللہ عز و جل ہم سے وہ کام لے لے جو ہم آج تک نہ کر سکے ہوں۔ اور اگر شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے نا، کیوں عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے،
اگر شیطان آپ کے دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈالے کہ 28 دن گزر گئے، اب تک تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکے، اب 2-3 دنوں میں کیا ہونے والا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اس کو اچھی طرح سنیے اور اس کے مطابق آپ اس وسوسے سے دور ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيختم عليه فيدخلها وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُخْتَمُ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُهَا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص زندگی بھر جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، ایک روایت میں وضاحت فیما یبدو للناس، لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ایک شخص زندگی بھر جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ بس اب تھوڑا سا اور عمل کر لے اور جنت میں چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم کے مطابق وہ جہنمی ہوتا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل کا لکھا صادق آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگتا ہے، اور جہنمیوں والے کام پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور شخص ہمیشہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، جیسے کہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے سابق علم میں تھا، اور پھر وہ جنتیوں والے کام کرنے لگتا ہے، جنتیوں والے کام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کا موقع تھا، مشرک تھے، کہا اؤمن او اجاہد، آپ پر ایمان لاؤں یا پہلے جنگ میں حصہ لوں؟ آپ نے فرمایا بل آمین، پہلے ایمان لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، زندگی بھر کافر رہے، مشرک رہے، وفات سے 1-2 گھنٹے پہلے اسلام قبول کیا، ایک بھی نماز کا وقت ان کی حیات میں ان کو نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، مان لو 50 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی، تو انہوں نے پورے 50 سال کفر و شرک میں گزارے، آخری کے 2 گھنٹے توحید میں گزارے تھے۔ آپ کے پاس بھی ابھی 2 دن باقی ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور مثال جو اس کے الٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہو رہی تھی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ کافروں کا پلڑا ذرا بھاری ہونے لگا، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے، بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے، اور اتنی قوت اور جرأت بہادری کے ساتھ حملے کرنے لگے کہ کافروں کے پیر اکھڑ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو دیکھا تو بہت تعجب کیا کہ جہاں اچھے اچھوں کے پیر اکھڑ رہے ہیں، وہاں یہ آدمی آگے بڑھ کر حملے کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ جو آدمی اسلام کے لیے فیما یبدو للناس، لوگوں کو بظاہر محسوس ہوتا ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ اسی لیے کسی کے ظاہری اچھے اعمال کو دیکھ کر اس کو بہت اچھا مت بولیے، اللہ جانتا ہے وہ کیسا ہے۔ آپ یہ کہیں جیسے کہ میں جانتا ہوں، یہ کہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، تو ایک صحابی کہتے ہیں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ جہنمی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آخر اس کا میں پتہ لگاؤں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا کہ وہ آدمی بہت زیادہ زخمی ہو کر گر پڑا۔
اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی قوم کا نام اونچا کرنے کے لیے اتنی بہادری دکھائی۔ صحابی کہتے ہیں میں تیزی سے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ ہم نے 28 دن جیسے بھی گزارے ہوں، کوتاہی ہم سے یقیناً ہوئی ہے، روزوں میں کوتاہی ہوئی، سحر افطار میں کوتاہی ہوئی، فرض نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، نفل نمازوں کا ہم اہتمام نہ کر سکے، تراویح میں ہم تھوڑے بہت پیچھے رہ گئے، تلاوت کلام پاک جیسی کرنی چاہیے تھی روزانہ 3 پارے 5 پارے ہم پڑھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 1.5 گھنٹہ۔ اگر آپ الحمدللہ حافظ ہیں یا آپ روانی سے پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو آپ 1 گھنٹے میں 2.5 پارے 3 پارے تو پڑھ ہی سکتے ہیں، 2 پارے پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس رمضان میں بھی اپنے رب کے کلام کو دینے کے لیے 1.5 گھنٹہ نہیں ہے؟ الگ الگ اوقات میں، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ، ظہر بعد آدھا گھنٹہ، عصر بعد آدھا گھنٹہ، یا جیسے بھی آپ اپنا وقت تقسیم کر لیں۔ نہیں ہے آپ کے پاس؟ ایسا نہ کہیے، ہے آپ کے پاس وقت، مینجمنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، وقت مینیج کیجیے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ 28 دن ہو گئے، میں ایک بار بھی قرآن کریم مکمل نہیں کر سکا، 15 پارے 20 پارے ہی ہوئے ہیں، ابھی 2 دن ہے، 10 پارے پڑھ ڈالیے۔ دعائیں، مجھے معلوم ہے کہ رمضان میں دعاؤں کی خاص اہمیت ہے، لیکن میں راتوں میں اٹھ کر رات کے آخری تیسرے پہر میں، جب کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتا ہے، بہت دعائیں نہیں مانگ سکا، ابھی 2 دن ہے 3 دن ہے، مانگیے اللہ سے۔ سحری میں اٹھتے ہیں آپ، 10 منٹ پہلے اٹھیے، 2 زانو ہو جائیے، ہاتھ پھیلا دیجیے، اللہ میری جھولی خالی مت جانے دینا، میری مانگ رائے گا مت جانے دینا، جو مانگ رہا ہوں خالی ہاتھ تیرے طرف سے مجھے نہ لوٹانا۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم ستیر یستحیی ان یرفع الیہ عبدہ یدیہ ثم یردہما صفرا، تمہارا رب تو بہت زیادہ شرمانے والا، شرمیلا، حیا والا، کرم نوازش والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ بندہ اس کی جناب میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے اور اللہ تعالیٰ انہیں خالی لوٹا دے، اللہ تعالیٰ کے سے بہت زیادہ شرماتی ہے، خالی نہیں لوٹا سکتا، شرماتا ہے، دیتا ضرور ہے۔ نہیں مانگ سکے نا آپ ابھی تک دعا، اب مانگیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کو غنیمت جانیے، سجدوں کو غنیمت جانیے، سلام سے پہلے تشہد کو غنیمت جانیے، اور سب سے زیادہ اہم ترین رات کے آخری تیسرے پہر جب آپ سحر کے لیے اٹھتے ہیں، 2 ہی سحریاں تو باقی ہیں، اگلا رمضان اللہ جانے۔ اٹھیے 10 منٹ پہلے، گڑگڑائیے اپنے رب کے آگے، مانگیے اپنے رب سے۔ 28 دن گزر گئے، ہم توبہ نہیں کر سکے، استغفار نہیں کر سکے، ابھی بھی 2 دن ہیں آپ کے پاس، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اپنی مغفرت کروا لیجئے، مانگیے اپنے رب سے، توبہ کیجئے، اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے انسان، جب تک تو مجھ سے امید رکھتے ہوئے، امید، ایمان، اللہ پر بھروسہ، گناہوں کی معافی کی امید، اے انسان جب تک تو مجھ سے امید رکھتے ہوئے دعائیں مانگتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور جب تجھے بخشوں گا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے گناہ چھوٹے تھے یا بڑے، یا تجھے بخشوں گا تو کوئی مجھ سے باس پرس بھی کرے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بغیر کسی پرواہ کے میں تجھے بخشتا چلا جاؤں گا۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، کتنے؟ آسمان کی بلندیاں، اتنے گناہ ہو گئے، آسمان تک پہنچ گئے، پھر بھی اگر تم مجھ سے استغفار کرے گا عمر کے کسی بھی لمحے میں، موت کی علامات دیکھنے سے پہلے،
غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا تیرے سارے گناہوں کے باوجود بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تجھے بخشوں گا تو تو بخشنے لائق ہے یا نہیں، تیرے گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تجھے بخشوں گا تو کسی کو مجھے جواب دینا پڑے گا، جی نہیں، مجھے کسی بات کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں تجھے بخش دوں گا۔ 2 دن ہے نا ابھی، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں ہم، کہ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا تھا، 28 دن گزر گئے، ہماری نمازوں کا سب سے اہم ترین ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا جیسے پہلے ہم نمازوں میں لیٹ ہوتے تھے، پچھڑتے تھے، رکعتیں چھوٹتی، جماعتیں چھوٹتی تھیں، کیا رمضان میں بھی وہی حال ہے؟ ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ جس آدمی کو اپنا حساب لینے کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ اسے اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ تو اصلاح کی پہلی سیڑھی محاسبہ ہے، اور محاسبہ اپنے گزرے ہوئے دنوں اور اعمال کا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج 28ویں دن آپ کو اپنے محاسبے پر آمادہ کروں کہ ہم اپنے 28 دنوں کا جائزہ لیں، 28 دنوں کا محاسبہ کریں، تاکہ ہم پہلی سیڑھی جب چڑھ جائیں تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں دوسری سیڑھی پر چڑھنا بھی نصیب ہو جائے، اور وہ اصلاح کی سیڑھی۔ جو اپنا محاسبہ ہی نہیں لیتا، جو اپنا حساب ہی نہیں لیتا، اپنا جائزہ نہیں لیتا، وہ اپنی اصلاح بھی کیسے کر سکتا ہے؟ جب میں جانوں گا ہی نہیں میں نے کیا کوتاہی کی، میں نے کیا غلطی کی، مجھے اس کا علم نہیں ہو سکے گا، میں اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا رہوں گا، اور جب میں اپنے آپ سے مطمئن رہوں گا، اپنے اعمال پر مطمئن رہوں گا، تو پھر میں ان کی اصلاح یا ان میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے چاہا کہ آج 28واں روزہ ہے، احتساب کے تعلق سے، اپنا محاسبہ کرنے، اپنا حساب لینے، اپنا جائزہ لینے کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں جو میرے اور آپ کے، ہم سب کے لیے نصیحت بن سکیں، اور ہم رمضان گزرنے سے پہلے سب سے پہلے نمبر پر اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، دوسرے نمبر پر اپنے روزوں کا جائزہ لیں، تیسرے نمبر پر اپنی تلاوت کلام پاک کا جائزہ لیں، چوتھے نمبر پر اپنی دعاؤں اور ذکر و اذکار کا جائزہ لیں، پانچویں نمبر پر اپنے صدقہ و خیرات کا جائزہ لیں، اور چھٹے نمبر پر اپنے تمام نیک اعمال اور برائیوں سے بچنے کا جائزہ لیں۔ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے روزے جو 28 ہم نے رکھے ہیں واقعی یہ وہ روزے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بن سکیں گے؟ اگر ان روزوں نے ہم کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچایا، چھوٹے بڑے حرام اور منکر کاموں سے بچایا، چھوٹے بڑے فحش اور گندے کاموں سے ہم کو باز رکھا، شیطان کی اتباع کرنے سے باز رکھا، ان روزوں نے ہم کو شیطان کے حملوں سے بچایا ہوگا، تبھی امید رکھی جائے گی کہ انشاءاللہ یہ روزے قیامت کے دن ہم کو اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بنے گی۔ لیکن ہم نے روزہ رکھا، کچھ گناہ بھی کیے، روزہ رکھا، کچھ شہوت کے اعتبار سے ہم نے کچھ دیکھا، کچھ سنا، اب 2 روزے باقی ہیں، ان میں اپنی اصلاح ہو جائے۔ ہم نے 28 دنوں تک نمازیں پڑھیں، لیکن ہماری نمازوں میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی، نہ خشوع، نہ خضوع، اور نہ وقت یا جماعت کی پابندی کو لے کر، کہ اس کے پہلے کے مہینوں میں رجب، شعبان وغیرہ میں ہماری جماعتیں چھوٹتی تھیں، رمضان میں بھی چھوٹ رہی ہیں، ہماری رکعتیں چھوٹتی تھیں، رمضان میں بھی چھوٹ رہی ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ہم وضو کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر دوڑ کر مسجد میں آتے، ابھی بھی وہی حال ہے۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، تلاوت کلام پاک، رمضان سے پہلے ہم کبھی قرآن اٹھاتے، ابھی بھی وہی حال ہے، یا روزانہ 2 4 رکوع 5 رکوع پاؤ پارا پڑھتے، ابھی بھی وہی حال ہے۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، آپ 10 پارے پڑھ سکتے ہیں، آپ ٹھانے تو، آپ ارادہ تو کریں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آپ ارادہ کیجئے، اللہ مددگار ہے، اللہ مددگار ہے۔ صدقہ و خیرات، دعائیں، ذکر و اذکار، نمازوں کی حاضری، مسجدوں کی حاضری، اگر ان میں بہتری نہیں ہوئی ہے تو اب 2 دنوں میں ہم بہتری کر لیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی 2 راتیں اور باقی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے مومن بندوں کو بخشے گا، ابھی 2 دن مکمل طور پر باقی ہیں کہ جن میں ہم اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ تو آج کے دن کو ہم اپنے احتساب کا دن بنائیں، اور اس کے لیے ہم ایک نوٹ بک لے لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر بندے کے لیے ایک نوٹ بک ہو،
ہر بندہ اپنے 28 دنوں کے اعمال اور اپنی پوری کارکردگی اس میں لکھے اور پھر اس جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ واقعی اس کارکردگی پر، ان اعمال پر مجھے اطمینان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر الحمدللہ اطمینان ہو رہا ہے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں اور اس پر جم جائیں اور آگے بڑھائیں۔ اگر اپنی 28 دنوں کی کارکردگی پر ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور یہ دعا کریں کہ آئندہ جو آنے والے 2 دن ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ دین پر جما دیں، اور یہ دعا کریں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارا انجام بہترین کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ ہم دعا مانگیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ہم دعا مانگیں اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعائیں ہم مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگیں۔ یہ 2 دن ابھی ہمارے پاس ہیں، ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے تبھی آگے کے 2 دنوں میں ہم بہتر کارکردگی کر سکیں گے، اپنی اصلاح کر سکیں گے، اور رمضان میں اللہ عز و جل ہماری جو تربیت کروانا چاہتا تھا یا ہمیں جو پاک صاف کرنا چاہتا تھا، ان 2 دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو پہنچ جائیں گے۔ اگر نیت سچی ہو، جذبہ مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ سچی نیت اور مضبوط جذبے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے، لیکن جن کی نیت بھی سچی نہ ہو، جن کا جذبہ بھی کچا ہو، تو پھر وہ لوگ اللہ کی رحمت و نصرت کے حقدار نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے 28 دنوں میں اپنا ٹارگٹ پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری اور باطنی، حسی اور معنوی جو اصلاح اور تربیت کرنا چاہتا تھا، ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ کیا نیک اعمال کی طرف رغبت ہونے لگی ہے؟ کیا برائیوں سے کراہیت اور گھن ہونے لگی ہے؟ کیا نیک اعمال میں سبقت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے؟ کیا اللہ عز و جل کو راضی کرنے والا احسان کا جذبہ ہمارے دل دماغ میں اتر چکا ہے؟ اگر ہاں الحمدللہ جم جائیے، اور اگر نہ تو اللہ سے دعائیں مانگیے، نیت سچی رکھیے، جذبہ صادق رکھیے، اور 2 دنوں کی جو مہلت ہے اس کو غنیمت جان لیجئے۔ 2 دنوں میں آپ اگر اللہ کی توفیق ہو اتنے بڑے کام کر سکتے ہیں جو آپ 28 دنوں میں نہ کر سکے ہوں، اور اب ان 2 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اب خالص اللہ کے لیے خاص کر لیں، صرف مسجد کے ہو کر رہ جائیں، یعنی قرآن سے، تلاوت سے، دعاؤں اور ذکر و اذکار سے جڑ کر رہ جائیں، اور ان 2 دنوں کے لیے اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل اور مصروفیات سے تھوڑا سا آزاد کر دیں، تبھی جا کر انشاءاللہ آپ کو اپنا مقصد اور اپنی مراد مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم پوری سچائی کے ساتھ، نیک نیتی اور سچے جذبے کے ساتھ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے اور آگے ہم بہتری کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ 2 دن بھی ایسے ہی ٹال دیے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو سکے، نعوذ باللہ محروم رہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی 29 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا، لیکن ان میں ہمارا ذکر نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محرومی سے ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اپنا جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا حساب لیجیے تاکہ اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔